لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ آہستہ آہستہ ماہ رمضان اپنے اختتام پر ہے۔ اس مالک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے رمضان بھر ہمیں یہ سعادت بخشی کہ ہم قرآن مجید کے معنی و مطالب سے آشنا ہو کر اپنے قلب و دماغ کو نورانی کرتے ہوئے اس کو عمل میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے سے یہ درس شروع کیا گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار اسے مؤثر بنا دے، اثر انداز بنا دے اور اسے قبول فرما لے۔ گفتگو چل رہی تھی اہدنا الصراط المستقیم پر اور صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو یہ میں نے عرض کیا تھا کہ دو راستے ہیں، ایک راستہ بلندی کا ہے اور ایک راستہ پستی کا ہے، اور ایک وہ جگہ ہے جو انسان کی معتدل جگہ ہے۔ تو اس میں یہ صاف صاف بتا دیا گیا کہ اللہ کے اس راستے پہ میرے پروردگار ہماری ہدایت کر، ہماری رہنمائی فرما کہ جو راستہ سیدھا ہے، جو راستہ کمالات کی طرف جاتا ہے، دنیا اور آخرت کے کمالات کی طرف لے جاتا ہے، جو راستہ ہمیں بلندیوں کی جانب لے جاتا ہے اور پستیوں سے بچاتا ہے، ان پستیوں سے جو انسانیت کے تقاضوں کے خلاف ہیں، جو انسانیت کی فطرت سے، انسانیت کے نیچر کے برخلاف ہیں، ان راستوں سے ہمیں محفوظ رکھ۔ تو اس کی وضاحت بھی کر دی اللہ نے، صاف صاف بتا دیا کہ دیکھو ہم کس راستے پر تمہیں آنا ہے، کس راستے پہ تمہیں پہنچنا ہے۔ تو اس میں ارشاد ہوتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، تو ایک وہ لوگ ہو گئے جن پر اپنی نعمتیں نازل کی ہیں، اور غیر المغضوب علیہم، اور وہی لوگ وہ ہیں جن پر تو نے اپنا عذاب نہیں نازل کیا ہے، بلکہ ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا جن کے اوپر تو نے اپنا عذاب نازل کر رکھا ہے، ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کے راستے پہ چلا۔ دیکھیے ایسا ہے، مجھے ضال کی تفصیل بھی معلوم ہے اور مطالعہ کیا ہے کہ ضال سے کیا کیا مراد ہے، گمراہ کون لوگ ہیں۔ ایک وہ ہیں جنہوں کو کوئی راہ ہی اپنائی نہیں ہے، اور ایک وہ ہیں جو کمالات کی راہ پہ چل رہے ہیں، ایک وہ ہیں کہ جو بالکل پستی میں ہیں۔ تو یہ سب اقسام ہیں، لیکن کل ملا کر کے جو قرآن کا مفہوم یہ ہے وہ یہ اس میں کہ وہ لوگ جن پر غضب نازل ہوا ہے، تو یہ سیدھی بات یہ ہے، جھوٹے لوگ، گناہ کبیرہ کرنے والے لوگ اللہ کے غضب کا شکار ہوں گے، مغرور لوگ اللہ کے غضب کا شکار ہوں گے، حقوق کے غصب کرنے والے لوگ اللہ کے غضب کا شکار ہوں گے، فتنہ فساد پیدا کرنے والے لوگ اللہ کے غضب کا شکار ہوں گے، منافقین اللہ کے غضب کا شکار ہوں گے۔ تو یہ وہ فہرست ہے جس فہرست سے انسان دعا تو روز کرتا ہے کہ پالنے والے اپنی نمازوں میں کہ ہمیں اس راستے پر نہ چلانا جن پر تو نے اپنا غضب ڈھایا ہے، جن کے اوپر اپنا غضب نازل کیا ہے، اور نہ گمراہ لوگوں کے راستے پہ چلا۔ تو یہ ہماری دعا رہتی ہے، لیکن چونکہ ترجمہ ہمیں نہیں معلوم لہٰذا اسے عملی جامے نہیں پہناتے، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی جھوٹوں کے ساتھ رہیں، بے دینوں کے ساتھ رہیں، خیانت کاروں کے ساتھ رہتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اسے فخر سمجھتے ہیں، اور ان کے ہندی میں ایک لفظ کہا جاتا ہے نیتی، ان کے مقصد اور ان کی کیفیت کو ہم اپنانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، ہم اپنانے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور اس کو بلندی سمجھتے ہیں، حالانکہ روزانہ ہم 10 مرتبہ سورہ الحمد میں کم از کم یہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ پالنے والے ہمیں ان کے راستے پہ چلانا کہ جو
سیدھا راستہ ہے جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں، اور ان کے راستے پہ نہ چلانا جن پر تو نے اپنا عذاب نازل کیا ہے اور جو لوگ گمراہ ہیں۔ تو یہ دعا کرنا اور اس کے بعد خود ہی اس دعا کے خلاف عمل کرنا روزانہ اپنی معمولات زندگی میں، تو یہ گویا نماز کے خلاف آپ کام کر رہے ہیں۔ اور پھر نماز کا جو نتیجہ نکلنا ہے وہ یہ کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کھلم کھلا برائی سے، فحشاء سے، فحشاء یعنی برے کیفیت سے، غلط کاموں سے نماز بچاتی ہے، اور منکر یعنی حرام چیزوں سے جن کو منع کیا ہے شریعت نے۔ تو ایک طرف ہماری دعا بھی ہے اور نماز کا فائدہ بھی یہی ہے کہ ہم کو ان چیزوں سے بچاتی ہے، دوسری طرف ہم نماز کے بعد ان چیزوں کو بھول کر کے ہم غلط لوگوں کے ساتھ رہنے لگتے ہیں، غلط ہماری نشستیں ہونے لگتی ہیں۔ آج کل رمضان ہے، بہت سی جگہوں پر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے جوان، بہت سے لوگ ایک جہاں بیٹھ کر کے موبائل کا استعمال کرتے ہوئے غلط انداز میں غلط چیزیں دیکھا کرتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اس نماز میں کیے ہوئے معاہدے کے خلاف کام ہوتا ہے، اور اس خلاف معاہدے کی بنیاد پر انسان دعا تو کچھ کرتا ہے، یہ سیدھے سیدھے مذاق اڑانا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی بڑے ڈاکٹر کے ہاں جائیں اور ڈاکٹر سے یہ دعا کریں، ڈاکٹر صاحب ہمیں کینسر ہو گیا ہے، ڈاکٹر صاحب ہمیں فالج کا مرض ہو گیا ہے، ڈاکٹر صاحب ہمیں ہارٹ کا مرض ہو گیا ہے، ڈاکٹر صاحب آپ بچا دیں، ڈاکٹر صاحب ہمیں صحیح دوا دے دیں، اور اس کے بعد یہ ڈاکٹر دوا بھی لکھے، آپ کو دوا کھلائے بھی۔ آپ یہ ایک طرف کہہ رہے ہیں، دوسری طرف آپ سارے کام اس کے خلاف کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر نے ایڈمٹ کر لیا ہے، کہا ہے کہ بھئی آپ کے اوپر گلوکوز چڑھے گا، آپ کو یہ دوا دی جائے گی، آپ کو کھانے میں یہ پابندی کرنی پڑے گی، آپ کو لحاظ یہ کرنا پڑے گا، وہ سارے لحاظ کو آپ نے ختم کر دیا۔ تو ظاہر ہے یہ کھلم کھلا آپ ڈاکٹر کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ایک طرف ریکویسٹ ہے، دوسری طرف اس کے انسٹرکشن، اس کی ہدایتوں اور اس کے بتائے ہوئے راستوں کے خلاف چل رہے ہیں۔ تو اب آپ سوچیں، جو ساری دنیا کا پیدا کرنے والا ہے، جو ہمیں بتا رہا ہے کہ تمہیں اس راستے پہ ہونا چاہیے جن راستوں پہ ہم نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں، آل محمد علیہ السلام کے راستے پہ، نبیوں کے راستے پہ تمہیں ہونا چاہیے، تو اس کے برخلاف ہماری ایکٹیویٹی، ہمارا کردار جا رہا ہے، اور ان کے ساتھ رہ رہے ہیں جن کے اوپر عذاب نازل ہے۔ دنیا میں بھی وہ دکھائی دیتے ہیں کہ ان کا کردار، ان کا کریکٹر، ان کی روش اچھی نہیں، اور ہم ان کے ساتھ ہونے جا رہے ہیں۔ یہاں رانگ رائٹ کی پالیسی نہیں چلے گی کہ ہمارا اپنا ہے تو چاہے غلط کر رہا ہو تب بھی ہم ساتھ ہیں، اور برا کر رہا ہو، اچھا کر رہا ہو تب بھی ساتھ ہیں۔ یہ شریعت ہے، یہ دین ہے۔ آپ یہ طے کر لیں کہ اگر نماز کوئی پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کو پورے طور پر سورہ الحمد پڑھ کر کے ہی اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اور اللہ ہی کے اوپر اپنی پوری زندگی کو بیس اور بنیاد بنا لیتا ہے، بنیاد بنا کر آوازیں متوجہ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اپنی عملی زندگی میں اگر اس کے خلاف جائے، پریکٹیکل لائف میں اگر اس کے خلاف جا رہا ہے، تو یہ سراسر نماز کا بھی مذاق ہے، سراسر یہ خدا کے احکامات کی خلاف ورزی ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اس پورے رمضان کے مہینے میں سورہ حمد کی مختصر سی ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اس تفسیر اور وضاحت کو کرنے کا ہمیں موقع دیا، اور اللہ کا شکر ہے بہت سے لوگ اسے سن بھی رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب انسان کم از کم اس درس کا یہ فائدہ اتنا ضرور ہے کہ جو لوگ تھوڑی دیر سن رہے ہیں اتنی دیر تک دماغ میں ایک معنویت اور روحانیت کا چراغ ہمارے دل و دماغ میں منور ہو جاتا ہے، روشنی پیدا ہو جاتی ہے، اور مزید توفیق کی دعا کرنا چاہیے کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنے کو عملی زندگی میں بھی بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد محمد۔ درس نہج البلاغہ، مولا کی 31ویں وصیت، یہ انشاءاللہ بامید خدا ہو سکتا ہے اسی رمضان کے مہینے میں پرسوں تک تمام ہو جائے۔
اور اس کے بعد سے نہج البلاغہ کا شروع سے درس مکمل چلے گا۔ چونکہ 2 خطبے میں نے اس لیے پڑھ دیے، ایک پہلے اور ایک یہ اس کا سلسلہ شروع کر دیا کہ رمضان کے مزاج کے موافق حضور ذہنی ہے انسان کا برائی سے دور ہونے کا، اس لیے مولا کے ان خطبوں کو پیش کر دیا۔ اب معلومات اور معرفت سے لبریز دنیا کے حالات کے بارے میں جو خطبہ شروع ہوگا انشاءاللہ رمضان کے بعد سے عید کا چاند طلوع ہوگا، اور اسی دن سے انشاءاللہ نہج البلاغہ کے ابتدا سے گفتگو شروع ہوگی۔ اللہ سے درخواست ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک و ایاک ان تضع ذلک فی غیر موضعہ او ان تفعلہ بغیر اہلہ، لا تتخذن عدوا صدیقک صدیقا فتعادی صدیقک، وامحض اخاک النصیحۃ حسنۃ کانت او قبیحۃ وتجرع الغیث فانی لم ارى جوعۃ احلی منها عاقبۃ ولا الذ مغبۃ ولن لمن غالظک فانه یوشک ان جلینا لک وخذ على عدوک بالفضل فانه احلی الظفرین ان اردت قطیۃ اخیک فاستبق له من نفسک بقیۃ یرجع الیہا ان بدا له ذلك یوما ما ومن كنا بك خیرا فصدق ظنه ولا تزیع عنا حق اخیک ان کالا علی ما بینک وبینہ فانه لیس باخ من اضعت حقہ ولا یکن اہلک اشقى الخلق بک۔ کل کے ہدایتوں میں وصیتوں میں مولا نے یہ فرمایا تھا کہ کوشش کرو کہ وہ سختی کرتا رہے، تمہارا دوست، تمہارا بھائی، تمہارا قریبی سختی تم پر کرتا رہے، مگر تم اپنے کو شروع سے ایسا تیار رکھو کہ تم اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتے رہو، اور تم ان کی غلطیوں پر خود عذر پیدا کرو کہ اس کی صفائی دیتے رہو کہ بھائی اس نے یہ غلطی نہیں کی بلکہ اس کی اس وجہ سے ہو گیا، اس نے جھوٹ نہیں بولا، وہ مجبوری تھی، وہ توریہ اس نے کر لیا، یعنی کسی وجہ سے اس نے توریہ کیا ہے، جھوٹ نہیں بولا، یعنی اپنے دوست، اپنے بھائی، اپنے عزیز کے جن کو آپ دوست اور عزیز سمجھ رہے ہیں ان کے لیے شروع سے یہ ذہن آپ کا بنا رہنا چاہیے۔ اب اس کے بعد مولا فرماتے ہیں مگر خبردار یہ جو برتاؤ ہے اپنے قرابت داروں سے، یہ برتاؤ بے محل نہ ہو، بلا وجہ ایسا برتاؤ نہیں ہونا چاہیے، اور نااہل سے یہ رویہ نہ اختیار کرو۔ اب نااہل اگر دوست ہے، بھائی ہے، عزیز ہے، اور یہ پتہ چلا کہ اگر آپ نے اس کی غلطیوں کے سلسلے میں آپ نے اس کی طرف سے عذر پیش کرنا شروع کیا تو ہو سکتا ہے غلطیاں مستقل بڑھتی جائیں، لہٰذا ایسے نااہل لوگوں کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرنا درست نہیں ہے۔ یہ برتاؤ برمحل ہونا چاہیے، ٹو دا پوائنٹ ہونا چاہیے، صحیح جگہ ہونا چاہیے۔ اپنے دوست کے دشمن کو دوست نہ بناؤ، یہ عجیب و غریب مرحلہ ہے۔ اپنے دوست کے دشمن کو کیا دوست نہ بناؤ، یہ سیدھے اگر آپ اللہ کو دوست رکھتے ہیں تو دشمنان خدا کو دوست سب سے پہلے اللہ سے شروع کیجئے۔ اللہ کو دوست رکھتے ہیں تو دشمنان خدا کو دوست نہ رکھیے۔ انبیاء معصومین کو دوست رکھتے ہیں تو ان کے دشمنوں کو دوست نہ رکھیے۔ دوست نہ بناؤ کا مطلب یہ نہیں کہ لڑائی کرنا شروع کر دیجئے۔ دوست نہ بناؤ کا مطلب ان سے خلا ملا، ان کے قریب آنا درست نہیں ہے۔ دوست کے اپنے دوست کے دشمن سے بھی دوری بنائے رکھیے۔ اپنے دوست کے دشمن کو دوست نہ بناؤ ورنہ اس دوست کے دشمن قرار پاؤ گے۔ اب ظاہر ہے کہ ظالم کو بھی آپ کہہ رہے ہیں اچھا، اور جو آپ کا دوست مظلوم ہے اس کو بھی اچھا کہہ رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ دوست آپ کے سلسلے میں مظلوم ہوگا اور کہے گا یہ کیسا دوست ہے ہمارا، ہم مظلوم ہیں، ہمیں کہتا ہے کہ صاحب آپ بھی اچھے ہیں اور ظالم کی بھی طرفداری کر رہا ہے، ورنہ اس دوست کے دشمن قرار پاؤ گے۔
دوست کو کھری کھری نصیحت کی باتیں سناؤ، مولانا کاظم صاحب کی طرح سے، دوست کو کھری کھری نصیحت کی باتیں سناؤ، چاہے اسے اچھی لگے یا بری لگیں، دوست کو، مگر یہ لفظ دھیان میں رہے، دوست کو بری لگے گی بھی تو وہ تکلیف میں نہیں آئے گا اگر دوست ہے، دوست کو، یہ لفظ دھیان میں رہے، ہر ایک کو نہیں، اپنے دوست کو کھری کھری نصیحت کی باتیں سناؤ، چاہے اسے اچھی لگے چاہے بری۔ غصے کے کڑوے گھونٹ پی جاؤ، غصے کے کڑوے گھونٹ پینے کا دو فائدہ ہوگا، ایک تو تمہاری صحت بہتر ہوگی کہ تم غصے کے نتیجے میں جو تمہارے اندر پریشانیاں اور خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، اگر پی گئے تو اس سے تمہارا جسم صحیح رہے گا، دوسرے جو معاشرے میں تمہارے غصے کے اثرات مرتب ہوں گے اس کا نتیجہ بہت خراب ہوگا۔ اس لیے کہ ہر آدمی جو ایک خاص اثر رکھتا ہے گھر میں، خاندان میں، محلے میں، انجمن میں، شہر میں، ملک میں، دنیا میں، تو جتنا اس کا اثر پھیلا ہوا ہے اس کے غصے کا اثر اتنا ہی زیادہ نقصان دہ ہوگا۔ بادشاہ کے اوپر غصہ آئے، مثال کے طور پر میں اس مدرسے کا مدیر ہوں اور مدیر کو غصہ آ جائے اور غصے آنے میں وہ فیصلے کر ڈالے جو فیصلے مناسب نہیں ہیں، تو اس کا نقصان کتنوں کو اٹھانا پڑے گا؟ طلاب کو، مدرسین کو، ورکرز کو، یہ سب کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ لہٰذا شوق بلندی تو سب کو ہوتا ہے، لیکن اس کے اعتبار سے دل و دماغ کو بھی بلند ہونا چاہیے۔ تو غصے کے کڑوے گھونٹ اگر پی جائیے گا جس عہدے پہ بھی ہیں تو آپ کو بڑا فائدہ اس کا ملے گا، کیونکہ میں نے نتیجے کے لحاظ سے، بڑی عجیب بات مولا کا تجربہ ہے، مولا فرمایا میں نے نتیجے کے یعنی رزلٹ کے اعتبار سے اس سے زیادہ بہترین مزیدار گھونٹ میٹھا کسی کو پایا ہی نہیں۔ یعنی کیا کہا؟ غصے کے کڑوے گھونٹ کو پی جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وجہ بتا رہے ہیں مولا، اس لیے کہ میں نے اس پینے کی چیز کو، اس سب سے زیادہ میٹھا اور سب سے زیادہ مزیدار خوشمزہ، اس سے بہتر پایا ہی نہیں کوئی۔ جو شخص تم سے سختی کے ساتھ پیش آئے اس سے نرمی کا برتاؤ کرو، اس سے نرمی کا برتاؤ کرو، کیونکہ اس رویے سے وہ خود ہی نرم پڑ جائے گا۔ معصومین کی سیرت میں ہے نا، معصومین کی سیرت میں ہے نا، لیکن یہ ہم لوگ عملی زندگی میں نہیں اپناتے، جہاں موڈ آتا ہے غیظ و غضب استعمال کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ ایک تو اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں، سامنے والے کو چھوٹا حقیر سمجھتے ہیں۔ حقیر سمجھنا اور ہے، اور بے شک جنہوں نے کہا ہے چھوٹا سمجھنا اور ہے۔ حقیر سمجھ کے کسی بات کی ہدایت و ناراض ہونا یہ اور ہے، لیکن ضرورت کو سمجھ کے اس پر عمل کرنا اور ہے، کیونکہ اس رویے سے وہ خود ہی نرم پڑ جائے گا۔ دشمن پر لطف و کرم کے ذریعے سے راہ چارہ و تجویز مردود کر دو۔ کتنا اچھا رویہ کیا تھا مولا نے، مولا کائنات نے کس کے ساتھ رویہ کیا تھا؟ ہے قاتل کو اپنے شربت پلانا، غصہ نہ آنا، قاتل کو اپنے شربت پلایا، غصہ نہ آیا، کتنا اعلیٰ ضمیر ہے۔ تو غصے کو اگر آپ پی کر کے اپنے دشمن کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں تو لطف و کرم کرتے رہیں تو اس کے سامنے کوئی اپنی غلط ہمارے خلاف ایکٹیویٹی کرنے کی کوئی گنجائش، سارا راستہ آپ نے بند کر دیا اس کے ساتھ محبت اور لطف و کرم کر کے، سمجھیں؟ لیکن بیل کے ساتھ لطف و کرم نہیں ہونا ہے، جو ان لطف و کرم کو بھی سمجھنا جانتا ہو۔ پتہ چلا سانپ کے ساتھ آپ لطف و کرم کر رہے ہیں اور بغیر سمجھے بوجھے اس کو پکڑ لیا آپ نے تو اس نے ڈس دیا۔ تو لطف و کرم، دشمن پر لطف و کرم کے ذریعے سے راہ چارہ و تدبیر مسدود کر دو، یعنی کوئی راستہ اس کو آپ کے اوپر مطلب اٹیک کرنے کا نہ بچے گا، اس لیے کہ آپ نے اس کے ساتھ لطف و کرم کیا ہے۔ کیونکہ دو قسم کی کامیابیوں میں یہ زیادہ مزے کی کامیابی ہے، دو قسم کی کامیابیوں میں یہ زیادہ مزے کی کامیابی ہے، مار کے کامیاب ہونا یا لطف و کرم کے ذریعے سے اس کو اٹیک سے روک دینا، دشمن کو حملے اور مقابلے سے روک دینا۔ ان دونوں کامیابیوں میں یہ کامیابی زیادہ افضل ہے،
یہ زیادہ مزے کی کامیابی ہے۔ اپنے کسی دوست سے تعلقات قطع کرنا چاہو تو اپنے دل میں اتنی جگہ رہنے دو کہ اگر اس کا رویہ بدلے تو اس کے لیے گنجائش ہو۔ تعلقات قطع ہونے میں ہمارے ہاں یہ بڑا مرحلہ ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے بھی، پڑوسی نے بھی، عزیز اقارب میں بھی کسی سے اگر کوئی غلطی ہو گئی، مثلا کسی نے آپ کے بچے کو مار دیا، یا آپ نے کسی کے بچے کو مار دیا، یا آپ سے کسی سے ناراضگی اور اختلاف ہو گیا، تو اس میں یہ پہلو آ جاتا ہے آج کل ہمارے معاشرے میں جو دیکھا جا رہا ہے۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ صدیوں اس کے خلاف کام ہو، صدیوں کوشش ہوتی ہے کہ اسے ایک تماچے کے بجائے قتل کر دیا جائے، اس کو مستقل پریشان کیا جائے۔ تو یہ فکر، یہ انداز شریعت کے خلاف ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اپنے کسی دوست سے تعلقات قطع کرنا چاہو، یہ دشمن کی بات نہیں ہو رہی ہے، جو آپ کا دوست، پہلے لفظ اس لفظ پہ غور کر لیجئے، جو آپ کا دوست ہے، اگر دوست سے کسی طرح شکر رنجی ہو گئی، یعنی ذرا سا کچھ اختلاف ہو گیا، تو اس سے قطع تعلق کرنے کے باوجود، اس سے رابطہ توڑنے کے باوجود، اس سے ریلیشن شپ کرنے کے باوجود اتنی دل میں گنجائش ہونا چاہیے کہ اگر کبھی حالات بدلے، اور بدلتے بھی ہیں، جب ٹائم بدلتا ہے، عمر بدلتی ہے، حالات بدلتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا بڑی لڑائیاں چلی، کئی برس بعد میں شروع ہو گئی۔ تو ایسی گنجائشیں بچنی چاہیے کہ جس میں واپس آنے میں کوئی دقت نہ ہو، مگر دوست، یہ لفظ ذہن میں رہے۔ ہاں، تو اس کے دل میں اتنی جگہ رہنے دو کہ اگر اس کا رویہ بدلے تو اس کے لیے گنجائش ہو۔ جو تم سے حسن ظن رکھے، اس کے حسن ظن کو سچا ثابت کر دو۔ کیا عجیب بات کہی ہے، کیا عجیب بات کہی ہے۔ مولا نے کہا مثلا فرض کیجئے کہ ہم ان تمام علماء کرام کے سلسلے میں سوچتے ہیں کہ یہ لوگ نماز شب پڑھتے ہیں، ہم لوگوں کی عوام میں دھیان ہے کہ لوگ نماز شب پڑھتے ہیں، دعا کے عادی ہیں، اچھائیوں کے عادی ہیں، تو اس کا یہ اچھا خیال ہے نا آپ کے بارے میں، ہمارے بارے میں۔ تو آپ کے لیے مولا کہہ رہے ہیں کہ آپ اس بات کو سچ کر کے دکھا دیجئے۔ اگر ہمارے آپ میں یہ بات نہیں اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ لوگ اس طرح کے اچھے لوگ ہیں، تو ہمیں اس کو، ان کے حسن ظن کو حقیقت میں بدل دینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ حسن ظن اور زیادہ برائیوں میں بدل جائے۔ تو جو تم سے حسن ظن رکھے، اس کے حسن ظن کو سچا ثابت کرو۔ باہمی یعنی آپس کے ریلیشن شپ اور رابطے کی بنیاد پر اپنے کسی بھائی کی حق تلفی نہ کرو۔ اچھا صاحب، پتہ چلا جیسے ہم کرتے ہیں، کامران صاحب ہماری سب بات سن رہے ہیں، کیف صاحب ہماری سب بات سن رہے ہیں، ساری باتیں لوگ سن رہے ہیں، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم رات بھر ان کو دوڑاتے رہیں، ہے نا؟ کیا کہا انہوں نے؟ کہا کہ اگر باہمی روابط کی بنا پر اپنے کسی بھائی کی حق تلفی نہ کرو۔ اب معلوم ہے اس کے آرام کا وقت ہے، اس کے پریشانی کا وقت ہے، اس کے دقت کا وقت ہے، لیکن آپ سے رابطہ ہے، اب وہ مجبوراً آپ کے رابطے کی وجہ سے اس بات کو برداشت کر رہا ہے۔ تو رابطے کا غلط استعمال کرنا بھی درست نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ باہمی روابط کی بنا پر اپنے کسی بھائی کی حق تلفی نہ کیجیے، حق کو نہ ماریے، حق کو نہ ختم کیجیے، کیونکہ پھر وہ بھائی کہاں رہا جس کا حق تم تلف کرو۔ یعنی اگر وہ بھائی ہے یا دوست ہے اور اس کا حق تلف کر رہے ہیں تو پھر وہ کہاں رہ گیا رابطہ؟ لہذا رابطے کو آپ صحیح رکھیے۔ یہ نہ ہونا چاہیے کہ تمہارے گھر والے تمہارے ہاتھوں دنیا جہاں میں سب سے زیادہ بدبخت ہو جائیں۔ اور یہ بھی سنیے، آپ ہی کی وجہ سے گھر پہ جو آفت آتی ہے، خاندان و کنبہ، تو وہ ہماری وجہ سے، آپ ہماری بیوی پہ آفت آئے، ہمارے بچوں پہ آفت آئے، ہم ابھی آپ دیکھتے رہتے ہیں بد کردار لوگوں کو جن کے لیے بڑی پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں، ہر خاندان، سارے لوگوں کو، تو اس کی وجہ سے ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری وجہ سے گھر والے تمام دنیا، تمام جہان و محلے، ٹولے اور شہر میں پریشان ہو جائیں، بدبخت سمجھے جائیں۔ جو تم سے تعلقات قائم رکھنا پسند ہی نہ کرتا ہو، اس کے خواہ مخواہ پیچھے نہ پڑو۔ بار بار آپ سے کنارہ کش ہو رہا ہے، بار بار آپ سے دور ہوا جا رہا ہے، تو ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کے پیچھے پڑے رہیے۔ اللہ کے قریب ہوئیے، وہ اللہ آپ کے
قریب ہوگا اس سے دعا کیجئے، وہ ہو سکتا ہے دماغ اس کا بدل دے۔ جو آپ سے تعلقات قائم رکھنا پسند نہیں کرتا تو اس کے پیچھے نہ پڑیے بلا وجہ کو۔ تمہارا دوست قطع تعلق کرے تو تم رشتہ محبت جوڑنے میں اس پر بازی لے جاؤ۔ دیکھیے دوست پھر آ گیا، یہ وہ جو جملہ کہا وہ جو کہہ کے کہا، اب یہاں پہ جو کہہ رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہارا دوست اگر تم سے رابطہ توڑ رہا ہے، قطع تعلق کر رہا ہے، تو تم اس سے محبت کا رشتہ اور جوڑنے میں اس پر بازی لے جاؤ۔ ظاہری جب وہ توڑ رہا ہے تو آپ اگر محبت اس کو دیں گے تو گویا کہ آپ اس پر بازی لے جا رہے ہیں، یعنی آپ اس سے مقابلے میں جیت جا رہے ہیں۔ اور وہ برائی سے پیش آئے تو تم حسن سلوک میں اس سے بڑھ جاؤ۔ اگر وہ برائی کر رہا ہے دوست، مگر یاد رکھیں یہ دوست، اسی کی وہاں کچھ نہ کچھ رابطہ ہوتا ہے، اگر وہ برائی کر رہا ہے تو تم حسن سلوک سے، اچھے برتاؤ سے اس کے ساتھ پیش آؤ اور زیادہ بڑھ کے پیش آؤ۔ ظالم کا ظلم تم پر گرا نہ گزرے، کیونکہ وہ اپنے نقصان اور تمہارے فائدے کے لیے سرگرم عمل ہے، جو تمہاری خوشی کا باعث ہو، اس کا صلہ یہ نہیں کہ اس سے برائی کرو۔ ظالم کا ظلم تم پر گرا نہ گزرے، اگر کوئی ظالم ظلم کر رہا ہے تو آپ اس میں ٹینشن میں نہ آئیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے نقصان کا کام کر رہا ہے اور آپ کے فائدے کا کام کر رہا ہے، آپ کے فائدے کا کام کر رہا ہے، مگر آپ مظلوم بھی بنے نہ رہیے۔ آپ کوشش کیجئے کہ اپنے کو توانا اور طاقتور بنائیں، اور لیکن آپ کو ٹینشن یہ نہیں لینا چاہیے کہ وہ ظلم کیا جا رہا ہے، بھائی وہ تو اپنا نقصان کیا ہی جا رہا ہے، تو اس سے آپ ظالم کا ظلم تم پر گرا نہ گزرے، کیونکہ وہ اپنے نقصان اور تمہارے فائدے کے لیے ہمیشہ لگا ہی ہوا ہے۔ جو تمہاری خوشی کا سبب ہو اس کا صلہ یہ نہیں کہ اس سے برائی کرو۔ اب ایک آدمی ہمارے لیے خوشی کے حالات پیدا کر رہا ہے، ہم اس کے لیے برائی کے راستے پیدا کر رہے ہیں۔ ارید حیاتوں کا و ترید قتلی، میں تیری زندگی چاہتا ہوں تو میرے قتل کی طرف ہے۔ یہ مولا علی کا جملہ ہے ابن ملجم سے، ہم تیری حیات چاہتے ہیں اور تو میرا قتل چاہتا ہے۔ تو جو تمہارے لیے خوشی اور بہتری کا ذریعہ بن جائے اس کا بدلہ یہ نہیں ہے کہ اس سے برائی کرو، تو اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ اس کا بدلہ یہی ہے کہ تم بھی اس کے لیے خوشی کا سبب بن جاؤ۔ پالنے والے ہم سب کو نہج البلاغہ کے مولا کے ان وصیت کے جملوں کے اوپر ایک ایک حرف پر عمل کرنے کی طاقت، توفیق اور معرفت عطا فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔